आशिकान मुस्तफ़ा का सिलसिला हाजिर जवाब सिलसिला हाजिर जवाब सिलसिला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नाजरीन को प्रोग्राम हाजिर जवाब में खुश आमदीद कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ। प्रोग्राम हाजिर जवाब में हस्ब मामूल हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट हुआ करते हैं। आज भी हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट मौजूद हैं जिनके दरमियान हमने मुकाबला करना है। तो आइए बढ़ते हैं और हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते हैं हमारे कंटेस्टेंट की जानिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। भरपूर तैयारी कर आए होंगे। आज हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक भरपूर और जानदार शानदार मुकाबला देखने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। चलें जनाब, देखते हैं कितनी तैयारी कर आए हैं, कैसी तैयारी कर आए हैं, आए कहां से हैं, नाम क्या है। सबसे पहले तो ये पूछते हैं जी, बारी बारी अपना नाम बताइए, साथ ही साथ प्रोफेशन भी बताइए क्या करते हैं, और तैयारी कैसी की है, कितने दिन की है, ये भी बताइए। मेरा नाम कामरान अहमद खान है। मेरा ताल्लुक कराची से है। ठीक है, प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, माशाल्लाह। और मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग में किया हुआ है और तैयारी भी अल्हम्दुलिल्लाह की है। चलें जनाब, तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह की है। कामरान साहब का ये कहना है, कैसी तैयारी है ये तो वक्त बताएगा और आपके जवाब बताएंगे। अगले कंटेस्टेंट उबैदुर रहमान अत्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस करता हूँ और तंजीमी तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी है। और इस वाकई प्रोग्राम के सिलसिले में जो तैयारी थी हाजिर जवाब की, वो वाकई मेरे बच्चों ने मिलकर, मेरी बेटी ने और हमने मिलकर बहुत अच्छी तैयारी करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह अब देखें क्या होता है। अरे जनाब, किसने कितना साथ दिया है, कैसा साथ दिया है, ये तो आपके जवाबात हमें बताएंगे। लेकिन उबैद भाई बताइए, तंजीमी तौर पर जिम्मेदारी माशाल्लाह क्या है? रीजन सतह पर मेरे पास मजलिस हकीम, राब्ता बराए हकीम। चलें जनाब, हिकमत के हवाले से माशाल्लाह उबैद भाई की तंजीमी जिम्मेदारी है। अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अगले कंटेस्टेंट मेरा नाम अबू बकर मोहम्मद सुल्तान है और मैं जामियातुल मदीना का तालिब इल्म हूँ और फर्दर स्टडीज़ जारी हैं। और जहाँ तक रही बात तैयारी की, तो तैयारी तो इंशाल्लाह की है, बाकी देखें लेट्स सी क्या होता है। चलें जनाब, लेट्स सी क्या होता है। ये बताइए कि आप जामियातुल मदीना के किस दर्जे में पढ़ रहे हैं? पहले दर्जे पर हूँ। पहले दर्जे पर हैं। चलें जनाब, इनिशियल स्टेज है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह मजीद आपको बरकत देगा, और अल्लाह ने चाहा तो आप आलिम कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे और इल्म की रोशनी दुनिया भर में फैलाएंगे। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ है जी। मेरा नाम मोहम्मद हम्माद कादरी है और मेरा बिज़नेस करता हूँ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह के सिलसिले में। जो मेरा बिज़नेस है उससे ताल्लुक़ है। चलें जनाब, अपना बिजनेस करते हैं प्रिंटिंग और ग्राफिक के हवाले से। अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए। हम्माद भाई कैसे तैयारी कर आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो पूरी है, बाकी अल्लाह की रहमत से उम्मीद। फर्स्ट टाइम आना हुआ है किसी प्रोग्राम में? नहीं, ज़ैनी आज़ में सीज़न 12 में आया तो था। फिर इतने बुझे बुझे से क्यों लग रहे हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जनाब, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे जी। मेरा नाम अफजाल हुसैन सिमारी है। मैं तुर्क हूँ, कराची से मेरा ताल्लुक़ है, बैंकिंग शोबे से ताल्लुक़ है और जामियातुल मदीना का तालिब इल्म हूँ, दर्जा उला। अरे माशाल्लाह, वाह। अफजल भाई ये बताइए कि जामियातुल मदीना के स्टूडेंट आप बने हैं, माशाल्लाह आपको मरहबा भी कहते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आपको कामयाबी अता कराए। कैसे जहन बना जामियातुल मदीना में दाखिला लेने का? जस्तुजी थी कि इल्म दिन सीखना है और उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात पे कि इंशाल्लाह आगे इसको फैलाऊँ। माशाल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। दुनियावी इल्म कितना हासिल किया? ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन की है दुनियावी इल्म में, और अब इल्म कुरान हासिल करने के लिए, आलिम दीन बनने के लिए दावत इस्लामी के बड़े ही खूबसूरत शोबे जामियातुल मदीना से ताल्लुक़ जोड़ लिया है। हम आपके लिए दुआ को हैं, अल्लाह आपको आलिम कुरान बनाए, आलिम बाअमल बनाए। हमारे आज के प्रोग्राम के आखिरी कंटेस्टेंट मेरा नाम मोहम्मद अयाज़ अत्तारी है और मैं एक प्राइवेट स्कूल में का ऑनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा तंजीमी ज़िम्मेदारी भी है अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में, और शोबा तालीम में मैं काबीना सतह पर ज़िम्मेदार हूँ। माशाअल्लाह, शोबा तालीम में काबीना सतह के जिम्मेदार भी हैं, अपनी स्कूल भी है। अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए, आपके पास पढ़ने वाले बच्चों को भी बरकत अता फरमाए। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त आपको देख रहे होंगे। वैसे इन्फॉर्म तो नहीं किया किसी को,
लेकिन फैमिली मेम्बर्स को सब पता है। चलें जनाब, फैमिली मेंबर्स को पता है कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए दुआएं भी जारी होगी और सारे देख भी रहे होंगे। आइए प्रोग्राम का फॉर्मेट जानते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन कौन से सेगमेंट्स को शामिल किया गया है। सिलसिला हाजिर जवाब जी जनाब, हस्बे मामूल पहला सेगमेंट होगा जवाब देना जरूरी है, दूसरा है बोल बाले मेरी सरकारों के, तीसरा सेगमेंट होगा जानते हैं कुरान से, चौथा सेगमेंट है तरक्की का जीना और आखिरी सेगमेंट होगा आर या पार। देखना यह है कि हमारे आज के प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट तक कौन से दो खुशनसीब इस्लामी भाई पहुंचने में कामयाबी हासिल करते हैं। आइए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और पहला राउंड शुरू करें। जी बिल्कुल जी तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड जिसका नाम है जवाब देना जरूरी है। आए इसमें जो भी उनको बख्श मौला बेहिसाब, बख्श मौला बेहिसाब। जी जनाब, इस राउंड में होगा क्या, पहले तो आपको ये बताता चलूं, आपके सामने हम एक बाउल देंगे जिसमें 12 स्लिप्स हैं, 12 पर्चियां हैं जिस पर 12 नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 12 तक। आपने बारी बारी एक पर्ची निकालनी है और उस पर्ची से रिलेटेड जो नंबर आपका निकलेगा वो मेरे पास सवाल उस नंबर का मौजूद है, मगर सवाल आपसे नहीं होगा, आप जिनका नाम लेंगे उनसे सवाल होगा और अगर उन्होंने सही जवाब दे दिया तो उनको दिए जाएंगे 10 नंबर और अगर गलत जवाब दिया तो याद रखिएगा कि वापस भी ले लिए जाएंगे, डिटेक्ट कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे 10 नंबर। पहले ही राउंड के आखिर में हम एक कंटेस्टेंट को अपने मुकाबले से बाहर कर दिया करते हैं। अब जिसने कमजोर परफॉर्मेंस दिखाई पहले ही राउंड में वो हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा, जवाब दीजिएगा क्योंकि जवाब देना जरूरी है। जोर से हाजरीन की भी आवाज आनी चाहिए, जवाब देना जरूरी है। जवाब देना जरूरी है। बढ़ते हैं कामरान भाई की तरफ, बाउल बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कामरान भाई किस नंबर की पर्ची निकालते हैं और किसकी तरफ सवाल थ्रो करते हैं। बड़ा ही आज वजनी बाउल दे दिया है मजलिस ने जनाब। अफजाल भाई से 5 नंबर। 5 नंबर का सवाल करना है और अफजाल भाई से पहला सवाल करना है। अफजाल भाई रेडी हैं? करें जी। 5 नंबर पर जो मेरे पास सवाल है बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। आप ये बताइए कि बैतुल मक़दस इसकी तामीर किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करवाई और किससे करवाई? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाई और जिन्नात के एक ग्रोह से करवाई। जी जनाब, हजरत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नात के एक ग्रोह से बैतुल मक़दस की तामीर करवाई थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। 10 नंबर हासिल किए हैं अफजाल भाई ने। बारी है हमारे उबैद भाई की। उबैद भाई की तरफ बाउल बढ़ाएंगे और देखते हैं कि उबैद भाई किस नंबर की पर्ची निकालते हैं और सवाल किसकी तरफ थ्रो करते हैं। नंबर 7 और नंबर 7। जी जवाब अयाज भाई से इसका जवाब। अयाज भाई से। अयाज भाई रेडी हैं? बताइए हजरत वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि ताला अलैह हसद की तबाहकारियों से मुताल्लिक क्या फरमाते हैं? हज़रत वहाब बिन मुनब्बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हसद से बचो। हसद जो है वो पहला गुनाह है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की आसमानों में अल्लाह ताला की नाफरमानी की गई और यही वो पहला गुनाह है जिसके ज़रिए ज़मीन में अल्लाह ताला की नाफरमानी की गई। जी नाजरीन, बड़ी ही खतरनाक बीमारी हसद की बीमारी है और ये वो बीमारी है कि जिसके जरिए पहला गुनाह किया गया। आसमान पर जो पहला गुनाह हुआ वो शैतान ने किया और वो हसद की वजह से किया और जमीन पर जो पहला गुनाह हुआ वो काबिल का हुआ और उसने भी हसद की वजह से पहला गुनाह किया था। अल्लाह करीम हमें हसद से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। जी जनाब, 10 नंबर हासिल कर लिए हैं अयाज भाई ने भी। अब बारी है हमारे अबू बकर भाई की। अबू बकर भाई और पहले ही निकाल लिए जी। 6 नंबर बताइए हम्माद भाई से। जी हम्माद भाई, आपकी तरफ जो 6 नंबर पर मेरे पास सवाल है वो सवाल ये है कि अजबुल ज़ंब किसे कहते हैं? अजबुज़्ज़म रीढ़ की हड्डी के उस बारीक हिस्से को या ज़र्रे को कहते हैं जिसे ना किसी खुर्दबीन के जरिए देखा जा सकता है, ना उसे आग जला सकती है, ना ज़मीन पिघला सकती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। जनाब 10 नंबर हासिल कर लिए हैं हमारे हम्माद भाई ने भी। बारी है अब हम्माद भाई की तरफ बाउल लेकर जाने की और देखना यह है कि अब हम्माद भाई किस नंबर की पर्ची निकालते हैं। जी जनाब 9 9 नंबर बताइए, जवाब किन से लेंगे? उबैद भाई।
جی عبید بھائی 9 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، یہ بتائیے وہ کون سی نماز تھی کہ جس میں تحویل قبلہ کے لیے وحی نازل ہوئی تھی؟ نماز ظہر. نماز ظہر تھی، اور نماز ظہر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے. دوران نماز ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے اور نبی پاک اپنا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف کر دیتے ہیں. جواب درست دیا ہے، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں جناب، عبید بھائی نے بھی کامیابی حاصل کی ہے 10 نمبر حاصل کرنے کی. افضل بھائی پرچی نکالیں گے اور بتائیں گے کہ جواب ابو بکر بھائی سے لینا ہے یا کامران بھائی سے لینا ہے. 11 نمبر کا سوال ہوگا، جواب کن سے لیں گے؟ کامران بھائی سے. کامران بھائی سے. کامران بھائی 11 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. آپ نے غزوہ خندق کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن آپ بتائیے کہ غزوہ خندق جب کھودی گئی تھی تو وہ کتنی گہری تھی اور کتنے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے مل کر یہ خندق کھودی تھی؟ غزوہ خندق میں 5 گز گہری خندق کھودی گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کے ساتھ یہ خندق کھودی تھی. جی جناب ناظرین، یہ وہ موقع تھا، یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں خندق کھودی گئی تھی. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ یہ کئی دن کے فاقے پر تھے، اور اس خندق کی کھدائی کے دوران ایک مضبوط چٹان آ گئی. صحابہ نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، مگر وہ چٹان تھی کہ نہ ٹس سے مس ہو نہ وہ ٹوٹے. اس کا ذرہ بھی یوں کہا جائے کہ وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. اب صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آپس میں مشورہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ تھا، کتابوں میں ملتا ہے، روایتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کے فاقے سے تھے اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پھاوڑا اٹھایا، ایک کدال اٹھایا اور جیسے ہی اس چٹان پر مارا، روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ مضبوط چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، پاش پاش ہو گئی. یہ جناب باری ہے ہمارے ایاز بھائی کی اور اب جواب دینا ہوگا ابو بکر بھائی نے. دیکھتے ہیں پرچی کس نمبر کی آتی ہے. 12 نمبر. جی جناب ابو بکر بھائی 12 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے وہ سوال ہے، بتائیے پہلی نماز جمعہ کب ادا کی گئی؟ سن پہلی ہجری قبیلہ بنی سالم مسجد، اور بعد میں وہ جمعے کی نماز مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہوئی. جی جناب مسجد جمعہ کے نام سے جو مسجد مشہور ہوئی اس میں پہلی نماز جمعہ سن 1 ہجری میں ہوئی اور قبیلہ بنی سالم کی یہ مسجد تھی اور اب مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نہیں جناب یہاں تو بھرپور تیاری کر آئے ہیں. جی شہباز بھائی ہمارے حاضرین سے بھی ایک سوال کریں گے. جی سوال یہ ہے کہ جنت المعلا اور جنت البقیع قبرستان کہاں واقع ہے؟ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسنین اتاری ہے. جنت البقیع مدینہ منورہ میں اور جنت المعلا مکہ مکرمہ میں. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ مدنی منو کو انشاءاللہ عز و جل 100 صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامت پر مشتمل مدنی گلدستہ کرامت صحابہ پیش کیا جا رہا ہے. چلیں جناب ہمارے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں، ایک کال بھی دے دیں، اس کے بعد ہم مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حسن آزاد تاری عرض کر رہا ہوں. پروگرام حاضر جواب بہت ہی پیارا ہے. یوسف بھائی سے عرض ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ مدنی چینل کے مبلغین اور نعت خوانوں کے درمیان مقابلے کروائے، تو آپ سے عرض ہے کہ کچھ ایسے مقابلے بھی ہوں جس میں مدنی چینل کے ایڈیٹر، مدنی چینل کے ڈائریکٹر اور دیگر ایسے شعبہ جات کے، کبھی نیوز والے ہوں، کبھی اور جو ہے وہ شعبہ جات میں کام کرنے والے مدنی چینل کے اسلام بھائی ہوں، ان کے درمیان میں اگر آپ مقابلہ کروائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور اچھا آئیڈیا آپ نے دیا ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ مجلس نے اسے نوٹ بھی کر لیا ہوگا اور اس پہ ورکنگ بھی کی جائے گی. باری ہے ہمارے کامران بھائی کی. کامران بھائی ایک مرتبہ پھر پرچی نکالیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس بار کس نمبر کی پرچی نکلتی ہے اور سوال کس کی طرف لے کر جانا ہے. 8 نمبر ایاز بھائی سے سوال. 8 نمبر پر سوال کرنا ہے. 8 نمبر کا سوال ہوگا اور اس بار جواب دیں گے ایاز بھائی. بتائیے شعبان المعظم کے فضائل پر شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کون سا رسالہ تحریر فرمایا؟ آقا کا مہینہ. آقا کا مہینہ. جواب بالکل درست دیا ہے. ماشاء اللہ. باری ہے عبید بھائی کی. عبید بھائی کی طرف باول بڑھائیں گے. جی یاد رہے ایک اسلامی بھائی کو مقابلے سے باہر ہونا ہے
اور وہ کون ہوں گے؟ یہ نمبر 10 نمبر حماد بھائی سے انشاءاللہ سوال. حماد بھائی سے 10 نمبر کا سوال کرنا ہے. بتائیے تنگ دست کو مہلت دینے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. جی ناظرین، قیامت کا دن بڑا ہی کروشل دن، بڑا ہی مشکل دن، اور اس دن کڑاکے کی دھوپ ہوگی، ایسی دھوپ کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی. اس دن کوئی شیڈو ہوگا تو وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس کا سایہ قرض معاف کرنے والے کو اور جو تنگ دست کو مہلت دے اس کو بھی نصیب ہوگا. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر بھائی پرچی نکالیں گے. 1 نمبر. جی جناب بتائیے جواب کن سے لینا ہے؟ آس پاس سے بھی لے سکتے ہیں. افضل بھائی. افضل بھائی سے. افضل بھائی پہلے نمبر پر جو میرے پاس سوال ہے وہ سوال بڑا ہی خوبصورت ہے. بتائیے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے گدے پہ آرام فرمایا کرتے تھے جس میں روئی کی جگہ درخت کی چھال بچھی ہوئی تھی. جی جناب ناظرین، آج بڑے ہی آرام دہ نرم نرم بستروں پر ہم سوتے ہیں، اس کے باوجود بھی دین کا کام نہیں کرتے، دین کی خدمت نہیں کرتے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہے. کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمڑے کے گدے پر آرام فرمایا کرتے تھے، اور اس چمڑے کے گدے پر بھی اندر کوئی کاٹن نہیں بھری ہوتی تھی، کوئی فوم نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر درختوں کی چھال بھری ہوئی تھی. میرے اہل سنت نے لکھا ہے نا، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے. اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے ہمیں بھی دین کی کام کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، کبھی ہاتھ کا سرانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میرے آقا مدنی مدینے والے. یاد رہے ناظرین، اب تک کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے، اب تک کسی نے کوئی نمبر اپنا ڈیٹیکٹ نہیں کروایا. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے یہ مشکل کھڑی کر دیں. بھرپور تیاری کر آئے ہیں. لگتا ہے باری ہے حماد بھائی کی، اور حماد بھائی دیکھتے ہیں کس نمبر کی پرچی نکالتے ہیں اور جواب نمبر 3 لیتے ہیں. 3 نمبر. بتائیے جواب کن سے لینا ہے؟ ابو بکر بھائی سے. ابو بکر بھائی، ابھی آپ کی شادی تو نہیں ہوئی ہوگی؟ نہیں بالکل نہیں. نہیں جناب، لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں کیا کیا دیا تھا؟ حضرت بی بی فاطمہ کے جہیز میں ایک کملی، بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ پر کھجور کی چھال تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، دو چکیاں. ناظرین، ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جہیز کی وجہ سے ہماری بچیوں کی، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں. ہمارے پیارے آقا جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے اپنی لاڈلی شہزادی کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ ذرا غور سے سنیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز یہ تھا: ایک کملی، ایک بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی نہیں تھی بلکہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، 2 چکیاں، 2 مٹکے کے گھڑے. اور حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک مکان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے پیش کیا تھا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رہ سکیں. کیا سادگی تھی. امیر اہل سنت نے لکھا نا، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. باری ہے افضل بھائی کی، اور افضل بھائی اب پرچی نکالیں گے. 4 نمبر. جی جواب کن سے لیں گے؟ عبید بھائی سے. عبید بھائی سے. 4 نمبر پر عبید بھائی، سوال میرے پاس ہے
بتائیے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جوان آئے اس میں جو بھی ان کو بخش جلدی کریں گے، 5 سیکنڈ رہ گئے. بخش مولا. یعنی جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا. سبحان اللہ، آپ کا لقب تھا محبوب رسول. کیا بات ہے جناب، کیا شان ہے ہمارے صحابہ کی. مل کر نعرہ لگائیں گے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اللہ صحابہ کا فیضان نصیب فرمائے. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ایاز بھائی سے. پرچی نکالیں گے اور جواب کس نے دینا ہے ایاز بھائی؟ جی کامران بھائی ہی رہ گئے ہیں. کامران بھائی سے سوال کریں گے، 2 نمبر کا سوال ہوگا اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کتنے نام گنوائے ہیں اور وہ نام کیا ہیں وہ بھی بتائیے. بخاری شریف کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نام گنوائے ہیں: محمد، احمد، حاشر، عاقب، ماہی صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 5 نام گنوائے اور ان نام نامی اسم گرامی میں سب سے پہلے محمد، احمد، ماہی، حاشر اور ایک نام عاقب بھی ہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. بولو نا محمد ہمارے بڑی شان والے. یعنی جناب پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پہلے راؤنڈ کے آخر میں اسکور بورڈ کیا ہوا، کون مقابلے میں رہا اور کون مقابلے سے باہر ہو گیا. جی جناب، عبید الرحمن بھائی مقابلے سے باہر ہو گئے ہیں. افضل حسین بھائی نے 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، ابو بکر بھائی نے بھی 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، ایاز بھائی نے بھی، کامران بھائی نے بھی اور حماد بھائی نے بھی 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. مگر عبید الرحمن بھائی مقابلے سے باہر ہو گئے ہیں. عبید بھائی کوئی بات نہیں، مقابلہ تو ایک دلچسپی کے لیے ہے. یقیناً اس پروگرام کی تیاری کے دوران بہت ساری نئی معلومات آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. بالکل، اس کی تیاری کے حوالے سے واقعی بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا. جو سلیبس ملا تھا واقعی کمال تھا، ماشاءاللہ. بہت کچھ علم دین سیکھنے کو ملا. آپ نے بہت سارا علم دین بھی گین کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو خوبصورت سے تحائف بھی دیں گے، مگر اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ مزید رہنا ہوگا. گرچہ کہ آپ مقابلے کا حصہ نہیں ہیں مگر آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. آئیے بڑھتے ہیں، ہمارے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اگلا راؤنڈ ہے ہمارا بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ جس کا نام ہے بول بالے میری سرکاروں کے. جی جناب، اس سیگمنٹ میں ہم اپنے کنٹیسٹنٹ سے سوالات کرتے ہیں، مگر سوالات ہوتے ہیں اشعار کی صورت میں. بڑے ہی خوبصورت اشعار پوچھے جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ اشعار کی تیاری بھی مضبوط کی ہوگی. اس راؤنڈ میں کوئی ایلیمنیشن نہیں ہے، کوئی مقابلے سے باہر نہیں ہوگا، لہٰذا آپ نے بھرپور اعتماد کے ساتھ جوابات دینے ہیں. باری ہمارے کامران بھائی کی. صحیح جواب دینے پر 10 نمبر آپ کو ملیں گے اور اگر غلط جواب دیا تو 10 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. پہلا شعر جس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے وہ شعر ہے: لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جوان. لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. بسا اوقات ذہن میں ہوتا ہے، زبان پر نہیں آتا. اللہ اکبر، ٹائم ختم ہو گیا. یہاں پر کوئی جواب دے گا؟ خرمنے اس یہاں پہ بجلی گراتے جائیں گے. خرمنے اس یہاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ کی صدایں بلند آواز سے آنی چاہیے جناب.
کیا دیا آتی بھائی؟ عطر اور تسبیح شریف. چلیں جی، عطر بھی لگائیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت سے لگائیے گا، ثواب بھی ملے گا. باری ہے اگلا سوال کرنے کی، اور اس بار سوال ہوگا ابو بکر بھائی سے. آپ نے جو شعر کمپلیٹ کرنا ہے وہ شعر ہے: وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. جواب درست دے دیا ہے. کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا، وہ کہ اس در کا ہوا، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس سے پھر گیا اللہ اس سے پھر گیا، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. چلیں جناب، باری ہے ہمارے حماد بھائی کی، اور امید ہے کہ حماد بھائی جواب درست دیں گے. آپ کے لیے جو شعر ہے وہ شعر یہ ہے: اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا. جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت بھی بڑی کمال کی شخصیت ہے. یوں کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو لے لیجئے، حضور کی سیرت کے واقعات کو لے لیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان بڑے بڑے واقعات کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا جائے کہ کوزے میں سمیٹ دیا ہے، ایک اشعار کے بند میں بند کر دیا ہے. بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جسم سے چادر سرک گئی تھی. اب اس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ جو ہے وہ مٹی سے آلودہ ہو گئی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیٹھ سے مٹی جاڑی اور 2 مرتبہ یوں فرمایا: قم ابا ترابن، اٹھو اے ابو تراب، یعنی اٹھو اے مٹی والے. کیسی محبت تھی. اعلیٰ حضرت نے لکھا: اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا. جی جناب، باری ہے ہمارے افضال بھائی کی، اور افضال بھائی سے شعر ہم نے پوچھنا ہے. شعر ہے وہ یہ ہے: ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جن کی وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. باری ہے ہمارے ایاز بھائی کی، اور ایاز بھائی آپ نے جس شعر کو کمپلیٹ کرنا ہے وہ بھی ون آف دا امیزنگ شعر ہے. بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے جس کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا ہے. وہ شعر ہے: کیوں جناب بو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس کو پی کر 70 صاحبوں کا منہ دودھ سے بھر گیا پھر گیا. چلیں جناب، شعر جو درست ہے وہ میں اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں. آپ نے مفہوم جو ہے وہ عرض کر دیا ہے. کیوں جناب بو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ون آف دا امیزنگ اسٹوری. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بھی بڑے کمال کے صحابہ تھے. وہ جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور کی بارگاہ سے نہ نہیں ملتی ہے، نہ نہیں سنی جاتی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں بڑی بھوک لگی تھی، کڑاکے دار بھوک تھی، اور ایسی بھوک تھی
کہ جس نے کمزور کر دیا تھا، چلنا پھرنا دشوار کر دیا تھا، اس نیت سے مسجد میں راستے میں بیٹھ گیا، حسب معمول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرمائی اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر ایک پیالہ دودھ کا ہدیتاً آیا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیالہ لے کر جب باہر تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بڑی بھوک تھی اور بس اسی کا انتظار تھا کہ حضور وہ پیالہ عطا فرمائے اور حکم دے تو میں جلدی سے اس پیالے کو پی لوں اور اپنی بھوک کی آگ کو ختم کروں، اپنی بھوک کو مٹاؤں۔ لیکن قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ جاؤ اور جتنے صحابہ موجود ہیں ان سب کو لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ ایک پیالہ ہے اور 70 صحابہ تقریباً اس وقت موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر لبیک کہا اور ان صحابہ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ حضرت ابو ہریرہ کو عطا کیا اور فرمایا جاؤ اے ابو ہریرہ اور سب کو یہ پیالہ دودھ کا پیش کرو اور سب کو دودھ پلاؤ۔ ناظرین ذرا امیجن کریں، تصور کریں، بھوک لگی ہو اور وہ بھی بڑی زبردست بھوک لگی ہو اور ایک ہی پیالہ ہو اور 70 صحابہ ہوں، 70 لوگ موجود ہوں۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے وہ پیالہ باری باری صحابہ کو دینا شروع کیا، ہر صحابی نے پیا، سیر ہو کے پیا، پیٹ بھر کے پیا۔ اب باری تھی حضرت ابو ہریرہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک کے حکم پر وہ پیالہ پینا شروع کیا، ایک بار پی لیا، حضور کی بارگاہ میں واپس لوٹانے لگے۔ وہ پیالہ بڑا کمال کا پیالہ تھا، اس سے دودھ ختم نہ ہوا، 70 صحابہ نے بھی پی لیا، خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پی لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اور پیا اور خوب سیر ہو کے پیا۔ اب پھر حضور کی بارگاہ میں وہ پیالہ لوٹایا، حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا، جی بھر کے پیا، رچ کے پیا، مگر کمال تھا وہ پیالہ جوں کا تو ویسے کا ویسا بھرا رہا۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس واقعے پر سوال اٹھایا اور یوں شعر تحریر فرمایا، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، وہ دودھ کا میٹھا پیالہ کیسا تھا، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ کمال کا واقعہ ہے جناب، جواب درست دے دیا ہے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے سر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے سر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ سبحان اللہ، ایک ایک سوال سب سے ہو چکا ہے، باری ہے ایک ایک اور سوال کرنے کی، مگر اس بار سوال کرنے کا انداز الگ ہوگا۔ پہلے مصرے سے 2 الفاظ آپ کو بتاؤں گا اور دوسرے مصرے کے بھی 2 الفاز بتاؤں گا۔ آپ نے شعر بھی پہچاننا ہے اور کمپلیٹ شعر بھی ہمیں سنانا ہے۔ کامران بھائی آپ کی باری ہے، آپ کو نمبروں کی زیادہ ضرورت ہے۔ پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے جو سنی مرے، ٹھیک ہے؟ پہلے مصرے میں جو شعر میں ورڈز ہیں وہ ہیں جو سنی مرے اور دوسرے ہیں تیرے شاہد۔ واسطہ پیارے کا جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے شاہد کے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا۔ باری ہے ابو بکر بھائی کی، اور آپ کے لیے جو الفاظ ہیں آنے ہی کی دیر ہے، اور دوسرے مصرے کے اندر جو الفاظ ہیں
تم کو اٹھاتے، آنے ہی کی دیر ہے تم کو اٹھاتے، اے ہے 4 سیکنڈ رہ گئے، جلدی کریں گے. باری ہے حماد بھائی کی. حماد بھائی کے لیے شعر میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں مزار شہ کونین، اور دوسرے مصرے میں ہے قبلہ ہے ہمارا. ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. ہمارا معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. چلیں جی، باری ہے ہمارے افضال بھائی کی. افضال بھائی، آپ کے لیے شعر میں جو الفاظ ہیں وہ پہلا مصرے کے اندر جو الفاظ ہیں حضرت قادر، اور دوسرے مصرے میں ہے جلوائے ظاہر. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. جی کمپلیٹ کر لیں. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن کو جلوائے ظاہر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا. جواب درست مان لیتے ہیں. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے، لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا. مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ جواب دے پائیں گے. ماشاءاللہ کمال کی آپ کی تیاری ہے. باری ہے ایاز بھائی کی. اور ایاز بھائی، آپ کے لیے جو شعر کے اندر الفاظ ہیں، پہلے مصرے کے اندر الفاظ ہیں وسعتیں دی ہیں، اور دوسرے میں چھپاتے جائیں. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. آقا جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے حضور کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اس میں کوئی ایلیمنیشن نہیں تھی، کوئی مقابلے سے باہر نہیں ہونا تھا. رزلٹ کیا ہوا، کس نے کتنا اسکور بنایا ہے، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو. دوسرے راؤنڈ کے آخر تک کس نے کتنے پوائنٹس بنائے ہیں. سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب. جی جناب، کامران بھائی کا اسکور ہے 30 پوائنٹس. ایاز بھائی نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. افضال بھائی کا اسکور ہے 40 پوائنٹس. ابو بکر بھائی نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس. اور حماد بھائی کا اسکور ہے 40 پوائنٹس. جی جناب، ہمارے 30 پوائنٹس والے اسلامی بھائیوں کو زیادہ کوشش کرنی ہے، کیونکہ اگلے راؤنڈ کے آخر میں بھی ہم ایک اسلامی بھائی کو مقابلے سے باہر کریں گے.
اور یقیناً وہ وہی ہوں گے جن کے نمبر کم ہوں گے، لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ صحیح جوابات دینے ہیں اور نمبر حاصل کرنے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جانتے ہیں قرآن سے۔ سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ جی جناب، اس راؤنڈ میں آپ کو باری باری تصویر دکھائی جائے گی جس میں مختلف تصویریں ہوں گی اور ایک ہائی لائٹر چلے گا ان تصویروں پر۔ جیسے ہی آپ لبیک یا مدینہ کہیں گے ہمارا ہائی لائٹر اسٹاپ کیا جائے گا۔ جس تصویر پر وہ ہائی لائٹر اسٹاپ ہوگا اسی سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کیے جائے گا۔ صحیح جواب دینے کی صورت میں 10 نمبروں کا اضافہ ہوگا آپ کے اسکور میں، اور اگر غلطی کریں گے تو کوئی نمبر مائنس نہیں ہوگا، مگر اگلے راؤنڈ تک پہنچنے کے لیے، اگلے سیگمنٹ میں جانے کے لیے آپ کو نمبر حاصل کرنا ضروری ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں کامران بھائی سے ہی۔ کامران بھائی کے لیے پہلے اسکرین پر تصویریں دکھائی جائیں۔ بے حساب بخش مولا بے حساب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ۔ جی جناب، کھجور پر ہمارا ہائی لائٹر اسٹاپ ہوا ہے۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ کھجور کے درخت کا ذکر قرآن پاک کی سورہ مریم کی کس آیت میں ہے؟ آیت نمبر 23 میں۔ جی ناظرین، قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کا ذکر ارشاد فرمایا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے کامران بھائی نے اور بڑے ہی آسانی کے ساتھ جواب دیا ہے۔ باری ہے ابو بکر بھائی کی، آپ بھی دیکھیے اسکرین پر، دیکھتے ہیں آپ کا ہائی لائٹر کہاں اسٹاپ ہوتا ہے۔ مدینہ۔ جی جناب، ادرک، اچھا ادرک ٹیسٹ کیا ہے آپ نے کبھی؟ بہت کم کھایا ہے جی، لیکن اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ یہ بتاتے ہیں کہ ادرک کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے؟ اور ادرک کو عربی میں زنجبیل کہتے ہیں اور اس کا ذکر سورۃ الدہر میں ہے۔ جی جناب، ادرک کو عربی میں زنجبیل کہتے ہیں اور قرآن پاک کی سورہ دہر میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے حماد بھائی کی، دیکھتے ہیں حماد بھائی کس تصویر پر اپنے ہائی لائٹر کو اسٹاپ کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کا سلسلہ حاضر جواب، مدینہ۔ یعنی جناب، چڈی پر آپ کے ہائی لائٹر نے اسٹاپ کیا ہے۔ آپ بتائیے بروز قیامت کافر اپنے قبروں سے کس طرح نکلیں گے؟ سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ بروز قیامت کافر نے بھی اپنی قبروں سے نکلنا ہے، کس طریقے سے نکلیں گے؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بروز حشر کافر اپنے قبروں سے مری ہوئی ٹڈیوں کے مثل یا ایسی ٹڈیوں کی مثل جن میں کوئی جان نہیں ہوتی اس کی مثل نکلیں گے۔ جلدی کریں گے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، صحیح جواب دیں گے۔ اللہ اکبر، ٹائم ختم ہو گیا۔ قرآن پاک کی سورہ قمر میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، گویا وہ ٹیڑھی ٹڈی ہیں، ہیلی ہوئی۔ کیا کہیں گے؟ جواب آپ کا درست نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک ہے اور اس کا جواب من و عن وہی چاہیے جو قرآن میں موجود ہے۔ غلطی ہوئی ہے حماد بھائی سے، اسکور مائنس نہیں کیا جائے گا مگر کوئی نمبر بھی نہیں دیا جائے گا۔ باری ہے افضال بھائی کی۔ افضال بھائی تصویر دیکھیے جی، تانبا جی، تانبے کے بارے میں بتائیں گے؟ بتائیے اللہ پاک نے تانبے کا چشمہ کس نبی علیہ السلام کے لیے جاری فرمایا؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے تانبے کا چشمہ جاری فرمایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی یونیک معلومات ہمیں ملتی ہے ماشاءاللہ۔ باری ہے ہمارے ایاز بھائی کی۔ اس راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا اور وہ سوال ہوگا ایاز بھائی سے، اس کے لیے تصویر دکھائیے جی۔ مدینہ۔ جی، ایک مرتبہ پھر تانبے پر ہمارا ہائی لائٹر اسٹاپ ہوا ہے۔ بتائیے حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے جو دیوار بنائی اس میں لوہے کے علاوہ کس دھات کو استعمال فرمایا؟ تانبے کو۔ جی جناب، یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو دیوار بنائی تھی اس میں تانبا بھی تھا اور لوہا بھی موجود تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا یہ راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس راؤنڈ کے آخر میں ایک اسلامی بھائی کو ہم نے پروگرام سے مقابلے سے آؤٹ کرنا تھا، باہر ہونا تھا۔ وہ کون ہے آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں
کہ کس کے کتنے نمبر ہیں. مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب عاشقان مصطفیٰ. جی جناب، محمد ایاز بھائی کا اسکور ہے 50 پوائنٹس، افضال بھائی کا اسکور ہے 50 پوائنٹس، اور ابو بکر بھائی، کامران بھائی اور حماد بھائی نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. لہٰذا ابو بکر بھائی، کامران بھائی اور حماد بھائی کے درمیان مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے. ایک ایلیمنیشن کرنی تھی، مگر آپ تو تینوں جانے کے لیے تیار ہیں. چلیں آپ سے ایک ایک سوال کر لیتے ہیں. جو صحیح جواب دے گا وہ ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. پہلا سوال کرتے ہیں کامران بھائی سے. کامران بھائی بتائیے کہ قرآن پاک کی تفسیر خزائن العرفان کس نے تحریر فرمائی؟ عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے فرمایا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر خزائن العرفان تحریر نہیں فرمائی ہے. تفسیر خزائن العرفان مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی. غلطی ہو گئی ہے کامران بھائی سے، اور مقابلہ کامران بھائی آؤٹ ہو گئے. ابو بکر بھائی آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جسے ایک بار پڑھیں تو 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سورۃ الاخلاص، سورہ یاسین. جی سورہ یاسین. آپ پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں؟ سورہ اخلاص یا سورہ یاسین؟ چلیں گے بتا دیں. سورہ یاسین. فائنل ہے، دیکھ لیں یہ جواب آپ کو پروگرام میں مقابلے میں شامل بھی کر سکتا ہے اور مقابلے سے باہر بھی کروا سکتا ہے. جلدی کریں گے، ٹائم ختم ہو سورہ گیا ہے. یاسین. فائنل جواب ہے آپ کا؟ اللہ اکبر، آپ نے کہا سورہ یاسین. جواب آپ کا درست ہے یا غلط یہ بعد میں بتاؤں گا. پہلے سوال ہوگا ہمارے حماد بھائی سے. حماد بھائی بتائیے، اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب درست دیا ہے. اللہ اکبر، ہمارے حماد بھائی نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. مگر یہاں پر ہم نے ایک اور اسلامی بھائی کو مقابلے میں شامل کرنا تھا. ہم نے سوال کیا کامران بھائی سے بھی، ابو بکر بھائی سے بھی. کامران بھائی نے جو جواب دیا وہ تو بالکل غلط ہو گیا. ابو بکر بھائی سے بھی سوال ہوا، جواب ابو بکر بھائی نے بھی دیا، مگر ابو بکر بھائی نے جو جواب دیا ہے جواب بھی درست ہو گیا ہے. جناب کامران بھائی آپ کو بھی ہم مرحبا کہیں گے. آپ نے ہمارے پروگرام میں عزت افزائی دی، آپ پروگرام میں شرکت کی. یقیناً بہت سارا علم دین سیکھنے کا آپ کو بھی موقع ملا ہوگا. کیا کہیں گے؟ جو پہلے کبھی اس طرح تیاری نہیں کر سکتے وہ ابھی اس موقع پہ تیاری ہو گئی. چلیں جناب، اللہ کریم آپ کو اس علم کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. آپ کو بھی انشاءاللہ ہم تحائف دیں گے، مگر اس کے لیے آپ کو بھی ہمارے ساتھ رہنا ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں، ہمارے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور اب راؤنڈ ہوگا جس کا نام ہے ترقی کا زینہ. کان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب. جی جناب، جیسا کہ آپ نے نام دیکھا، اس پروگرام اس سیگمنٹ کا نام ہے ترقی کا زینہ، اور ہر سوال آپ کو ترقی کے زینے کی طرف آگے بڑھائے گا. ہر سوال الگ نمبر کا ہوگا، پہلا 10، دوسرا 20، 30، 40 اور 50. یعنی اس راؤنڈ میں آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ اپنے اسکور میں 150 پوائنٹ کا اضافہ کر سکتے ہیں. 150 پوائنٹس آپ اپنے اسکور میں بڑھا سکتے ہیں. مگر یاد رہے، جس نمبر کا آپ جواب نہیں دیں گے وہ نمبر آپ کو نہیں دیے جائیں گے. لہٰذا کوشش کیجئے کہ سارے صحیح جوابات دیں تاکہ آپ کا اسکور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکے. پہلے سوالات کریں گے ابو بکر بھائی سے. ریڈی ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل ریڈی ہیں ابو بکر بھائی. پہلا سوال ہوگا 10 نمبروں کے لیے. بتائیے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے نام سے کتنی صورتیں ہیں، اور سورتوں کے نام بھی بتائیں. 6 صورتیں ہیں. سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، اور سورہ نوح اور سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے ناموں سے 6 صورتیں ہیں. نام بھی آپ نے سنے، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ نوح اور سورہ محمد. جواب بالکل درست دیا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ کی آواز یہاں سے بلند آنی چاہیے تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے، اور ذکر اللہ کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملتا رہے گا.
اگلا سوال بھی آپ سے ہی ہوگا، مگر اس بار اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 20 نمبر۔ 20 نمبروں کا سوال ہے، بتائیے عشرہ مبشرہ میں کتنے صحابہ تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن نعمان، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جرحہ۔ جی ناظرین، ابو بکر بھائی نے نام بتائے ہیں، مگر عشرہ مبشرہ میں جو صحابہ موجود تھے ان کے نام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سیکوینس سے بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جواب درست مان لیتے ہیں۔ وہ دسوں جن کو جنت کا موجودہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ نہیں جناب، اگلا سوال بھی آپ سے ہی ہوگا اور اس بار سوال ہوگا 30 نمبروں کے لیے، مگر سوال ہوگا شعر کی صورت میں۔ شعر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ شعر یہ ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ بڑا ہی آسان شعر ہے، ٹائم گزر رہا ہے، جلدی کریں گے۔ پانچ سیکنڈ گئے ہیں، جلدی کریں، 30 نمبروں کا سوال ہے۔ کئی ہاتھ یہاں پر اٹھ چکے ہیں۔ جی جناب، ٹائم یہاں پر ختم ہو گیا، جواب لیں گے یہاں سے۔ انشاءاللہ درست جواب دیں گے تو انہیں ایک تسبیح شریف اور ساتھ میں 76 کبیرہ گناہ جو ہے ان کی معلومات پر مشتمل یہ جو کتاب ہے یہ انشاءاللہ دیں گے۔ چلیں جی، مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی ملے گی، تسبیح بھی ملے گی، مگر شعر کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نام کیا ہے بھائی آپ کا؟ منیر رضا۔ منیر رضا۔ کیا کرتے ہیں منیر بھائی؟ درس نظامی کرتے ہیں۔ درس نظامی کس درجے میں ہے؟ 5ویں درجے۔ 5ویں درجے میں ہیں، خامسہ 5ویں درجے تک پہنچ چکے ہیں۔ بڑی پیاری آواز ہے، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، مزید کوشش کریں، انشاءاللہ مزید آواز میں نکھار آئے گا، اللہ آپ کو مزید برکتیں دیں۔ جی اگلا سوال ہوگا ابو بکر بھائی سے، مگر اس بار سوال ہے 40 نمبروں کے لیے۔ غور سے جواب دیجئے تاکہ 40 نمبر آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دنیا گھومی ہے کتنی کنٹریز میں؟ دنیا نہیں گھومی۔ دنیا نہیں گھومی ہے، چلیں دنیا گھومنی چاہیے، اور نہیں گھومی تو کم از کم معلومات تو ضرور ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے، بتائیے دنیا کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ ٹوکیو۔ آپ شیور ہیں؟ جی بالکل۔ کتنے لوگ رہتے ہیں اس میں؟ یہ نہیں پتا۔ چلیں جی، آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس شہر میں 37 ملین سے زیادہ لوگوں کی آبادی ہے، اور آپ نے جس شہر کا نام لیا اس شہر کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ جاپان کا شہر ہے ٹوکیو، جس میں تقریباً 37 ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہوگا 50 نمبروں کے لیے۔ ابو بکر بھائی، آپ نے جواب دینا ہے کہ قرآن پاک کی 4 سورتیں ہیں جو کلمہ انا سے شروع ہوتی ہیں، آپ ان میں سے کوئی 3 بتا دیں، 50 نمبر ملیں گے آپ۔ دنیا کی بھی معلومات ہونی چاہیے، قرآن کی بھی معلومات ہونی چاہیے، قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا یہ بھی معلومات ہونی چاہیے۔ انا سے شروع ہونے والی سورہ کوثر۔ ٹھیک ہے،
جلدی کریں گے, ٹائم ختم ہو گیا ویسے آپ کا. ارائیت انا سے نہیں ہو رہا. 5 4 3 2 1 چلیں جی, ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں جو 4 سورتیں ہیں انا سے شروع ہونے والی, سب سے پہلی سورت ہے سورہ فتحہ, سورہ نوح, سورہ قدر, اور چوتھی جو سورت ہے وہ ہے سورہ کوثر. کوئی بات نہیں, 50 نمبر آپ نہیں حاصل کر سکے مگر اچھا اسکور میں اضافہ کیا. باری ہے حماد بھائی کی, پہلا سوال ہوگا 10 نمبروں کے لیے. بتائیے سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف کیوں نہیں لکھی گئی؟ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف اس لیے نہیں لکھی گئی کیونکہ جبریل امی اس کی ابتدا میں بسم اللہ شریف لے کر نازل نہیں ہوئے تھے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لکھنے کا حکم نہیں ارشاد فرمایا. جی جناب, نہ جبریل امین لے کر حاضر ہوئے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا. جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے. بتائیے شیطان سے حفاظت کی دعا حدیث مبارکہ میں کیا آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے جب کوئی بستر پر جائے تو یہ پڑھ لیا کرے, بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے جو شخص رات کو اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے, بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان سے حفاظت مل جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال ہے 30 نمبروں کے لیے, شعر کی صورت میں ہے اور شعر ہے, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. جواب درست دے دیا ہے. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین ہوا کرتے تھے, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے بغیر اگر جبریل امین کو چین آ جاتا تو بار بار نہیں آتے تھے. آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوئے؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ کم و بیش 24,000 ٹائمز حضرت جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری 63 ایئرز. اچھا, اب وحی آنے کا سلسلہ یہ 40 سال کی عمر کے بعد سے شروع ہوا, ظاہری عمر کے بعد سے, تو اب بچتے ہیں 23 ایئرز. ٹھیک ہے, 43 میں سے 63 میں سے اگر 40 کو مائنس کر دیا جائے تو 23 ایئرز بچتے ہیں. اب اگر ان 23 ایئرز کو 365 ڈیز سے ملٹیپلائی کیا جائے تو فگر بنتا ہے 8,395, یعنی 8,395 دن بنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے. اور حضرت جبریل امین 24,000 ٹائم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو اگر دیکھا جائے تو ایک دن میں کم و بیش 3 مرتبہ اور 2.85 ٹائمز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوا کرتے تھے. اسی لیے فرمایا, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. چلیں جی, 30 نمبروں کا بھی اضافہ کر لیا ہے حماد بھائی نے. اگلا سوال ہے آپ سے 40 نمبروں کے لیے. بتائیے خرطوم کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ سوڈان کا. جی سوڈان. کیسے یاد رہ گیا آپ کو یہ؟ آپ کی بڑی ہی خوبصورت ایک میموری اس سے وابستہ ہے. لگتا ہے اسی سے سوال بنے. نہیں ایسا نہیں ہے, اتفاق ہے کہ یہ سوال آپ کی طرف آ گیا. سیزن 12 میں پہلا جو ایپیسوڈ تھا, آئی تھنک ایپیسوڈ نمبر 2 تھا,
تو اس میں آخری جو سلسلہ تھا اس میں میرا ہی سوال رہتا تھا، اور میرے ہی سوال پر ٹیم کے جیتنے یا ہارنے کی مطلب مدار تھا کہ یا تو جیتے گی یا ہارے ٹھیک گی. ہے، اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو ٹیم جیت جائے گی، اور اگر آپ نے غلط جواب صحیح دیا جواب دیا تو ڈرا ہوگا، غلط دیا تو ہار جائے گی، کیونکہ انہوں نے صحیح جواب دے دیا تھا. اب عبدالحبیب بھائی نے یہی سوال کیا کہ سوڈان کا دارالحکومت کیا ہے؟ صحیح. تو کہا کہ خرطوم. اچھا، آپ نے میں نے صحیح جواب دیا تھا. میں نے غلط جواب دیا، میں نے کہا جکارتا یا کوالالمپور، تو جواب غلط ہو گیا. اب اس کہتے دن ہیں نا کہ انسان کو غلطی بڑا سبق دیتی ہے، اور یہ سوال آپ کو زندگی بھر نہیں بھولے گا، اور آپ نے ویسے ہی پھرتی کے ساتھ آپ نے جواب دے دیا، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال اور آخری سوال ہوگا 50 نمبروں کے لیے. یاد رہے ناظرین، ابھی تک حماد بھائی نے اس راؤنڈ میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، سارے ہی نمبر حاصل کیے ہیں. اگر یہ 50 نمبر بھی حاصل کرتے ہیں تو 150 پوائنٹس پورے کر لیں گے. 100 پوائنٹس کا تو آپ اضافہ کر چکے ہیں. آپ نے 50 نمبروں کے لیے جواب دینا ہے. قرآن کریم کی 3 سورتیں ہیں جو صرف ایک ہی حرف سے شروع ہوتی ہیں، ان میں کون کون سے ورڈز ہیں؟ سورہ سعد، سورہ نون اور سورہ قاف. سورہ سعد، سورہ نون اور سورہ قاف. جواب درست دے دیا ہے. 150 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے حماد بھائی نے. سب مل کر سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر سے. ماشاء اللہ. باری ہے افضال بھائی سے. پہلا سوال ہوگا 10 نمبروں کے لیے. بتائیے مسلمان صفا اور مروہ کی سعی کیوں کرتے ہیں؟ بی بی ختیجہ رضی اللہ حاجرہ، بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے تھے، اور آج بھی مسلمان جو ہے حج پہ صحیح کرتے ہیں. جی ناظرین، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پر 7 چکر لگائے تھے، اسی لیے لوگ آج بھی صفا و مروہ کے درمیان سعی کیا کرتے ہیں. جواب درست مان لیتے ہیں. اگلا سوال ہوگا 20 نمبروں کے لیے، اور اس بار آپ نے جو جواب دینا ہے وہ سوال ہے صحابہ کے شیخین، محدثین کے شیخین، فقہا کے شیخین اور منطق کے شیخین سے کن افراد کو مراد لیا جاتا ہے؟ ابو بکر و عمر صحابہ کے شیخین، اور سیکنڈ کیا بتایا؟ محدثین کے شیخین. محدث شیخین بخاری شریف اور مسلم شریف. بخاری و مسلم. بخاری و مسلم. فقہا کے شیخین. ابو حنیفہ و ابو یوسف. ٹھیک. منطق کے شیخین؟ ابو علی سینا اور رفائی اب اپنی کچھ ہے فارابی. جی جناب، صحابہ کے شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. محدثین کے شیخین بخاری و مسلم ہیں. فقہا کے شیخین امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہے، اور منطق کے شیخین ابو علی سینا اور فارابی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے 30 نمبروں کے لیے. شعر کمپلیٹ کرنا ہے. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا. دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کو بہت زیادہ. اجابت کا چہرہ، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا. لیکن ہاتھ کتنے کھڑے ہوئے ہیں؟ جلدی کریں گے، ٹائم ختم ہو گیا. اللہ اکبر. عبید بھائی جواب دیں گے؟ دعا بن کے نکلی دعائے محمد. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. عبید بھائی کا جواب درست مان لیتے ہیں جناب. چلیں جی، اگلا سوال آپ سے ہے 40 نمبروں کے لیے. بتائیے کس اسلامی ملک میں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں؟ اسلامی ملک میں پاکستان میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. ملیشیا. نہیں جناب، ہمارے حماد بھائی بتائیں گے. انڈونیشیا. جی جناب، دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں والا جو ملک ہے وہ انڈونیشیا کا ہے. اگلا سوال ہوگا 50 نمبروں کے لیے. غور سے اور دھیان سے آپ نے سوال سننا ہے اور جواب بھی دینا ہے، کیونکہ نمبروں کی آپ کو ضرورت ہے. اس راؤنڈ کے آخر میں 2 اسلامی بھائی ہمارے مقابلوں سے باہر ہو جائیں گے. قرآن پاک کی وہ کون سی 5 سورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ ان میں سے کوئی 3 بتائیں. سورہ فاتحہ. جی جناب، اس بار آپ کو میں بتاتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی بھر
یہ सूरतें आपको नहीं भूली जाएंगी। पहली सूरत है सूरह फातिहा, दूसरी सूरत सूरह अनआम, तीसरी सूरह कहफ, चौथी सूरह सबा और पांचवी सूरह फातिर जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। इसका भी आप जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं हमारे अयाज भाई की तरफ। और अयाज भाई से पहला सवाल होगा 10 नंबरों के लिए। बताइए ताबूत सकीना क्या था? ताबूत सकीना एक मुक़द्दस संदूक था जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और उनकी जूतियाँ मुबारक और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और तौरात के कुछ नुस्खों, तौरात के कुछ तख्तियों के टुकड़े और कुछ मनोसलवा और हज़रत अनबिया अलैहिस्सलाम के सूरतों के कुछ हुलिये मौजूद थे। जी नाजरीन, ये वो ताबूत था कि बनी इसराइल इसको सामने रखकर अल्लाह की बारगाह में इसके वसीले से दुआएं मांगा करते थे और अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल कर लिया करता था। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? ये कुरान में मौजूद है और कुरान हमें बताता है कि ताबूत सकीना की बरकतें क्या हैं। अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? आज बहुत सारे लोग तबरुकात से यूं कहा जाए कि मुंह मोड़ते हैं और इस पर अलग अलग अपनी अपनी राय पेश करते हैं और बाज़ औक़ात कहते हैं कि नहीं जनाब ये कोई फायदा नहीं देती। तो अगर आप गौर करें, कुरान पढ़ें, कुरान से सीखें, तो कुरान हमें बताता है कि ताबूत सकीना बनी इसराइल को फायदा दिया करता था। अब उस ताबूत में क्या था? उस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, उनकी मुकद्दस जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े और कुछ मनोसलवा, इसके अलावा हजरत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह, ये सामान ताबूत सकीना में मौजूद था। जवाब दुरुस्त से दिया है। चलें जी, अगला सवाल है 20 नंबरों के लिए। बताइए वो कौन सा अमल है जो इंसान के लिए बरकत और पाकीज़गी का बाइस है? हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो जो शख्स हलाल कमाए, हलाल माल कमाए और उसे खुद खाए या उससे उस कमाई से अपना लिबास पहने, उस कमाई से लिबास पहने या अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मखलूक को उसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मखलूक को यानी जैसे अपनी अहल व अयाल वग़ैरह को खिलाए और पहनाए, तो ये अमल उसके लिए बरकत और पाकीज़गी है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने हलाल माल कमाया फिर इसे खुद खाया या इस कमाई से लिबास पहना और अपने अलावा अल्लाह की दीगर मखलूक जैसे अपने अहलो अयाल और दीगर लोगों को खिलाया या पहनाया, तो इसका ये अमल उसके लिए बरकत और पाकीज़गी का बाइस है। जवाब दुरुस्त से दिया है। अगला सवाल 30 नंबरों के लिए, शेर कंप्लीट करना है। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को आराम हो ही जाएगा। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, हो जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जी जनाब, अगला सवाल है 40 नंबरों के लिए। बताइए आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया में कौन सा नंबर है? आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया में 6ठा नंबर है। वक्त आपके पास मौजूद है, इसी जवाब के साथ जाना चाहेंगे। सही जवाब 40 नंबर दिलवाएगा और गलत जवाब 40 नंबर गंवा देगा। 6ठे या 7वें पे कुछ है, लेकिन 6ठा है। 6ठा 7वां है, एक फाइनल करेंगे ना? 6। जी जनाब, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। आपसे गलती हो गई है, आप नंबर नहीं हासिल कर सकेंगे। आखिरी सवाल है 50 नंबरों के लिए। वो कौन सी सूरतें हैं जिनकी इब्तिदा कलिमाए कुल से होती हैं? तादाद भी बताएं और वो सूरतें भी बताएं। सूरह इखलास, सूरह काफिरून, सूरह फलक, सूरह नास। ये तो बड़ी आसान थी। बाकी
असल तो वही था जवाब। 50 नंबर हैं जनाब। अल्लाह अकबर, टाइम खत्म हो गया जनाब। जी जनाब नाजरीन, कुरान पाक में जो सूरतें हैं जो लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं उनकी तादाद है 5। 4 तो आपने बता दी, और अगर किसी भी बच्चे से भी पूछा जाए तो शायद वो भी आसानी के साथ बता सकेगा। लेकिन जो एक सूरत आप नहीं बता पाए वो है सूरे जिन, जो कुरान पाक के 29वें पारे में है, और वो भी लफ्ज़ कुल से शुरू होती है। अल्लाह करीम हमें कुरान पाक की मालूमात अता फरमाए, कुरान पाक का इल्म अता फरमाए, कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए, और कुरान पढ़ने की समझने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि किसके दरमियान हमने आखिरी राउंड का मुकाबला करवाना है। वो कौन से 2 खुशनसीब इस्लामी भाई होंगे जिनके दरमियान 1-to-1 मुकाबला होगा, और सेगमेंट का नाम होगा आर या पार। आइए आपको भी दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और हम भी जानते हैं कि किन के दरमियान करवाना है आखिरी राउंड का मुकाबला। आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब, आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, मोहम्मद अय्याज भाई का स्कोर है 110 पॉइंट्स और अफजाल भाई का स्कोर है 80 पॉइंट्स। अफजाल भाई तो मुकाबले से बाहर हो गए। अबू बकर भाई ने भी हासिल किए हैं 110 पॉइंट्स। हम्माद भाई ने हासिल किए हैं 190 पॉइंट्स। 190 पॉइंट्स लेकर हम्माद भाई लीड कर रहे हैं, मगर अबू बकर भाई और अय्याज भाई के दरमियान मुकाबला टाई हो चुका है। जी जनाब, आप दोनों जो है वो देख लें, मुकाबला टाई हो गया है। अब अबू बकर भाई या अय्याज भाई क्या करें, किसको ले लें? जो आपको ठीक लगे। पहले मुकाबला करवा लेते हैं, मुझे ये ठीक लगता है। ठीक है, आपने कुरान पाक की सूरतों के नाम लेना शुरू करने। जो जहां पर होल्ड करेगा, जहां पर रुक जाएगा, वो मुकाबले से आउट हो जाएगा। कुरान पाक की सूरतों के नाम: सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह बकरा, सूरह जल्दी टाइमर में लगाएंगे, 12 सेकंड का वक्त होगा, जल्दी करेंगे, टाइम गुजर रहा है। 5 4 3 2 1। अल्लाह अकबर। अबू बकर भाई जी, अगली कोई सूरत का नाम बताएं। सूरह मायदा, सूरह माइदा, अनआम, कोई भी सूरत का नाम लेते हैं, सूरह काफिरून, सूरह फलक। चले जी, अबू बकर भाई मुकाबले से बाहर हो गए हैं। अय्याज भाई मुकाबले में इन हो गए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको अफसोस नहीं करना चाहिए। मुझे अफसोस तो है, यकीनन मुकाबले से बाहर हो गए, अफसोस तो होगा ही, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह मजीद बरकत अता फरमाए। अय्याज भाई और हम्माद भाई के दरमियान मुकाबला होगा, आखिरी राउंड का मुकाबला होगा, जिसका नाम है आर या पार। आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला। तरफ है हमारे हम्माद भाई, दूसरी तरफ है अय्याज भाई। दोनों से बारी बारी सवालात होंगे। जो ज्यादा सही जवाबात देगा वो ज्यादा नंबर हासिल करेगा, और जिसने ज्यादा नंबर हासिल किए वो हमारे आज के मुकाबले को विन कर जाएगा, जीत जाएगा। मुकाबला जीतने वाले को हम देंगे बड़ा ही खूबसूरत इल्म दीन का खजाना जो हमारे मुकाबले में दिया जाता है। ऐसा खूबसूरत टैबलेट जिनके अंदर दावत इस्लामी की बेहतरीन एप्लीकेशंस को शामिल किया गया है। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, मुख्तलिफ मालूमात पर मुश्तमिल एप्लीकेशंस हैं। मुकाबला शुरू करेंगे, 1-1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पहला टाइम होगा आपके लिए हम्माद भाई, और फिर आपसे सवालात होंगे। जितने जल्दी आप जवाबात देंगे उतने ज्यादा मैं आपसे सवालात कर सकूंगा, और जितने सही जवाबात देंगे उतने नंबर्स हम आपको देंगे। हर सही जवाब पर 10 नंबरों का इजाफा होगा आपके स्कोर में। रेडी हैं आप? जी, जवाब ना आता हो तो आप स्किप कहेंगे, मगर आपके वो 10 नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है जी, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, 1 मिनट का काउंटर लगाया जाए हम्माद भाई के लिए। पहला सवाल है, अमीनुल उम्मा किस सहाबी का लक़ब है? अब्दुल्लाह बिन अब्बास। हजरत वो कौन से सहाबी रसूल हैं जिनको कुस्तुतुनिया मौजूदा इस्तांबुल के किले की दीवार के करीब दफन किया गया? स्किप। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114।
नबी पाक के वालिद का नाम बताएं। हज़रत अब्दुल्ला। सूरह रहमान कुरान पाक के किस बारे में है? 27वें। कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा किसके सुपुर्द है? अल्लाह तबारक व तआला। जन्नत के दरवाजे की कुंडी सबसे पहले कौन खटखटाएंगे? जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं, वहां के दिन रात कैसे हैं? 1000 बरस। कुरान मजीद में कितने पारे हैं? 30। कुरान मजीद में कितनी बार तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया? 114। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए गंदम के कितने दाने लाए गए? 7। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने निकाह फरमाए? 1। दुनिया में सबसे पहले बुखार किसको हुआ? शेर को। कुरान करीम की सबसे तवील सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। सूरह कौसर। सैयदुल अय्याम किस दिन को कहा जाता जुम्मा। है? आपसे सवालात हुए, हम्माद भाई ने जवाबात दिए, बड़े ही कॉन्फिडेंटली जवाबात दिए। सवालात कितने हुए आपको ये भी बताते हैं, और आपने कितने सही जवाबात देने हैं ये आपको बताते हैं। आपसे हमने सवालात किए 16, जिसमें से आपने जो सही जवाबात दिए हैं वो हैं 14। 14 सही जवाबात दिए हैं हम्माद भाई ने। अगर आपने मुकाबला विन करना है तो आपको कम से कम 15 सही जवाबात देने होंगे, और अगर ज्यादा भी दें तो हमारी तरफ से इजाजत है। मगर 1 मिनट का टाइम होगा आपके लिए भी। आपका वक्त शुरू होता है अब। दुनिया में सबसे पहले मेहमान नवाजी किसने की? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले दुनिया में किस इंसान को दफनाया गया? हाबिल। जवानाने बहिश्त के सरदार कौन हैं? हज़रत इमाम हुसैन। किस सूरत को सूरह शाफिया भी कहा जाता है? इसके मक्का मुकर्रमा की जमीन में दरख्त, खेत, फल और पानी की दुआ हज़रत किस नबी इब्राहीम ने की? अलैहिस्सलाम। सूरह यासीन में कितने हरूफ हैं? इसके हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम? अब्दुल रहमान। कुरान पाक की कौन सी आयत तमाम आयतों की सरदार है? इसके सौम दाऊदी किसे कहते हैं? एक दिन रोजा रखना और एक दिन इफ्तार करना। अल्लाह पाक की बारगाह में बंदों के अमाल किस दिन पेश किए जाते हैं? पीर और जुमेरात। जंग खंदक का दूसरा नाम बताएं। ग़ज़वा अहज़ाब। वो कौन से बुजुर्ग हैं जिन्होंने ख्वाब में 100 बार अल्लाह पाक का दीदार किया? हज़रत अबू हनीफा। वलियों के सरदार किन बुजुर्ग को कहा जाता है? गौस पाक। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की वालिदा ने आपकी गुदड़ी में कितने क्या सिया था? 40 दिनार। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मशहूर सना खान सहाबी का नाम बताएं। नुमान बिन साबित। हजरत हस्सान बिन साबित आपका नाम था। आपसे सवालात हुए, जवाबात तो आपने भी दिए हैं। आज के मुकाबले को किसने विन किया है, किसने जीता है? नाजरीन, इनसे हुए थे 16 और 14 आपने सही जवाब दिए थे, यानी आज का मुकाबला हम्माद भाई जीत चुके हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। एक बार आखिर में स्कोर बोर्ड भी दिखाया जाए ताकि नाजरीन को पता चले किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। जनाब सिलसिला हाजिर जवाब सिलसिला जी, हम्माद भाई ने हासिल किए हैं 140 पॉइंट्स। बहुत बहुत मुबारक हो हम्माद भाई आपको। अल्लाह करीम मजीद आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। ये खूबसूरत सा इल्म दीन का खजाना आपके साथ जाएगा। साथ ही साथ तबरुकात भी आपको पेश किए जाते हैं। माशाअल्लाह, मुकद्दस पानियों का मजमुआ, गिलाफ काबा के मुकद्दस धागे और तस्बीह का तोहफा भी माशाअल्लाह हमारे अयाज भाई के लिए ये खूबसूरत सा तोहफा। साथ ही साथ ये तबरुकात भी आपके साथ जाएंगे। दोनों अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखेंगे। अबू बकर भाई, अफजाल भाई, 1200 रुपए का मदनी चेक दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किसी भी ब्रांच से आप इसके जरिए परचेजिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये तबरुकात भी माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता करे। जी, अफजाल भाई के साथ भी ये तोहफा जाएगा माशाल्लाह, 1200 का मदनी चेक और तबरुकात। जी माशाल्लाह, कामरान भाई और उबैद भाई भी माशाल्लाह माशाल्लाह। अबू बकर भाई, इसी साथ नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई टीम के साथ। हमारा इंतजार कीजिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब सिलसिला हाजिर जवाब।